السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل ناول لیب وائس۔ تمام ویڈیو اپڈیٹس کے لیے میرے چینل NLV کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں۔ تو آئیے سنتے ہیں آج کی ویڈیو میں مصنفہ ماریہ شاکر کا خوبصورت ناول ڈر، ایپیسوڈ نمبر 3۔ شکر ہے ٹائم پر آ گئی، روم نے سوچا۔ وہ کیمسٹری کے لیکچر ہال کے سامنے کھڑی تھی۔ یہ پہلی دفعہ تھا کہ وہ بغیر کسی مشکل کے اپنی کلاس تک پہنچی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ روم اپنا ٹائم ٹیبل اچھی طرح سمجھ گئی تھی۔ اس نے آخری 2 دن اپنی ہسٹری کے مضمون کے بارے میں سرچ کرتے ہوئے گزارے تھے۔ وہ لائے کے ساتھ اپنے اگلے لیکچر کے لیے پوری طرح تیار ہونا چاہتی تھی۔ اسے اپنے مضمون کے بارے میں کچھ پوائنٹ سمجھ نہیں آئے، اس کے بارے میں وہ لائے سے ڈسکس کرنا چاہتی تھی۔ اوپر والے نے جیسے روم کی سن لی تھی۔ اسے سامنے سے لائے آتا ہوا دکھائی دے رہا تھا۔ ہمیشہ کی طرح وہ بور لگ رہا تھا۔ گرے ٹی شرٹ میں اس کی خوبصورت گرے آنکھیں اور بھی نمایاں ہو رہی تھیں۔ روم نے بغیر کچھ سوچے سمجھے اس کا نام پکارا۔ ایکسکیوز می لائے، میں پوچھنا چاہتی تھی کہ… لائے اسے بالکل اگنور کرتا ہوا آگے بڑھ گیا۔ اس کے چہرے کے تاثرات دیکھ کر روم کا سوال اس کی زبان پر ہی مر گیا۔ لائے نے اسے ایسے دیکھا تھا جیسے کہہ رہا ہو اگر دوبارہ میرا نام لیا تو زندہ نہیں رہو گی۔ شاید اس کا موڈ خراب ہے۔ روم نے خود کو تسلی دی۔ وہ مایوس سی ہوئی۔ اسے لگا پروفیسر پاؤل کو بتا دینا چاہیے تھا کہ لائے کے ساتھ روم کو پریشانی ہو رہی تھی، شاید وہ کسی اور کا بندوبست کر دیں۔ کیمسٹری کا لیکچر پلک جھپکتے گزر گیا۔ روم ہسٹری کے ڈپارٹمنٹ جا رہی تھی جب بوڑھا پروفیسر پاؤل اسے نظر آ گیا۔ پروفیسر بھی اس کو دیکھ کر مسکرائے۔ کیسی جا رہی ہے پڑھائی روم؟ پروفیسر کی آواز میں شفقت تھی۔ اچھی چل رہی ہے پروفیسر، مجھے آپ سے ایک بات کرنی تھی۔ روم کی آواز میں جھجک تھی۔ اور تمہارے مضمون کا کیا حال ہے؟ پروفیسر نے جیسے اس کی پوری بات سنی نہیں تھی۔ دونوں ایک ساتھ چل رہے تھے۔ اس پہ کام شروع کر دیا ہے، روم نے نرمی سے جواب دیا۔ مطلب لائے کا انتخاب درست تھا، ابھی سے اس نے تمہیں سمجھانا شروع کر دیا ہے؟ پروفیسر نے اطمینان کا اظہار کیا تھا۔ یہ سنتے ہی روم کا رنگ پھیکا پڑا۔ وہ پروفیسر میں آپ سے، مجھے ایک میٹنگ میں جانا ہے، اور ہاں دل جمی سے پڑھنا۔ وہ روم کو نصیحت کرتے ہوئے آگے بڑھ گئے۔ ٹیچرز کا گروپ اس کا انتظار کر رہا تھا۔ بس یہی ایک کسر رہ گئی تھی۔ روم نے تنگ ہو کر سوچا، اب پروفیسر کو لائے دنیا کا سب سے عظیم اسٹوڈنٹ لگتا تھا، جبکہ لائے نے اس کی کوئی مدد نہیں کی تھی۔ شاید مجھے لائے کو ایک دوسرا موقع دینا چاہیے۔ لائے لٹریچر کے لیکچر میں بیٹھا اس بوڑھی روح کا لیکچر سن رہا تھا۔ اس نے گھڑی کی طرف اپنی نظریں گھمائی۔ آدھا گھنٹہ باقی تھا۔ اس کی نظریں نیچے گراؤنڈ کی طرف گئی تھی۔ اس کی کرسی کھڑکی کے ساتھ ہی تھی۔ لڑکیوں کا گروپ کھیلوں میں مصروف تھا۔ کوئی باسکٹ بال کھیل رہا تھا، کوئی بیڈمنٹن۔ لائے کے کھیلوں میں ذرا بھی دلچسپی نہیں رہی تھی۔ لمبے براؤن بالوں نے اس کی نظریں اپنی جانب کھینچی۔ وہ روم تھی، وہ باسکٹ بال کھیل رہی تھی۔ لائے کو وہ ڈرپوک سی لڑکی بہت کانفیڈنٹ لگ رہی تھی اس وقت۔ اس نے بال کو دوسری طرف لڑکی سے جھپٹ کر گول کیا اور لائے نے دیکھا جیسے ہی وہ واپس مڑی ایک لڑکی سے بری طرح ٹکرائی۔ بے وقوف! لائے نے سر کو نفی میں ہلایا۔ اس کی آنکھیں ایک بار پھر اپنی لیکچرار پر مرکوز ہو گئیں اور پھر بلڈ کی خوشبو نے سارے ماحول کو معطر کر دیا۔ وہی او نیگیٹو بلڈ جس نے لائے کو پاگل کر دیا تھا۔ لائے کی لمبی انگلیوں کے گرد اپنی پین کے گرد سخت ہو گئی۔ اس نے تیزی سے نیچے گراؤنڈ کی طرف دیکھا۔ روم زمین پر بیٹھی ہوئی تھی۔ اس نے اپنی ٹانگ دبائی ہوئی تھی۔ اس کی ٹانگ زخمی تھی اور اس سے خون گر رہا تھا، ہری گھاس کو سرخ کر رہا تھا۔ روم؟ تو وہ او نیگیٹو بلڈ روم کا تھا جس نے لائے کو پاگل کر دیا تھا۔ روم نے وہ بلڈ عطیہ کیا تھا۔ کیا قسمت لائے سے مذاق کر رہی تھی؟ اب تو لائے کسی بھی حال میں اس لڑکی کے نزدیک نہیں جا سکتا تھا۔ وہ کیسے روم کے نزدیک ہوتا یہ جانتے ہوئے بھی کہ وہ دل نشین بلڈ روم کا ہے۔ ہاں ایک راستہ تھا، وہ کسی طرح روم کو اپنا خون عطیہ کرنے پر مجبور کر دے گا۔ وہ دوسری بار اس کا پاک بلڈ چکھے گا۔ آخری بار وہ ریڈی نہیں تھا، اس بار وہ ریڈی ہوگا۔ اسے روم کا بلڈ ہر حال میں چکھنا تھا۔ اگر وہ پرانا لائے ہوتا تو کب کی روم کی لاش مل چکی ہوتی۔ قسمت خود اس لڑکی کو لائے کے آگے پٹخ آئی تھی۔ ہاں وہ ضرور اس کا بلڈ دوبارہ چکھے گا۔ اب لائے کو صبر سے کام لینا تھا۔ روم اگلاتے ہوئے پارکنگ لاٹ میں داخل ہوئی۔ اس کا زخم اب بھی اسے معاف نہیں کر رہا تھا۔ روم نے بینڈیج کر دی تھی۔ یہ سب بالکل نہ ہوتا اگر کسی ڈفر نے پیپسی کی بوتل گراؤنڈ میں نہ پھینکی ہوتی۔ روم کی ٹانگ اسی وجہ سے زخمی ہوئی۔ روم کو امید تھی اس بار اس کا ٹیوٹر اسے ایسی جگہ نہیں لے کر جائے گا جہاں پر روم کے قتل ہونے کا اندیشہ ہو۔ روم نے اپنی کلائی پر بندھی گھڑی پر ایک نظر ڈالی اور جیسے ہی دیکھا اوپر، وہ بالکل اس کے سامنے کھڑا تھا۔
بے اختیار روم کے منہ سے ہلکی سی چیخ نکلی۔ میری گاڑی اس طرف کھڑی ہے۔ اسی کے ساتھ اس نے چلنا شروع کر دیا۔ روم کو اس کی چوڑی پشت دیکھ کر غصہ آیا۔ اس طرح بھلا کوئی کسی کے سامنے نمودار ہوتا ہے؟ بالکل بھوت کی طرح۔ لائے کی گرفت اسٹیئرنگ وہیل پر اتنی سخت تھی کہ اس کے مضبوط ہاتھ کی رگیں تن سی گئیں۔ روم اندر بیٹھ چکی تھی۔ اب جب اسے پتہ چل چکا تھا کہ وہ او نیگیٹو بلڈ روم کا تھا، اسے وہ بلڈ ہر طرف چھاتا ہوا لگ رہا تھا۔ روم کے دل کی دھڑکن اسے پاگل کر رہی تھی۔ اب لائے کو اندازہ ہوا کہ اس دن لائے کو ایسا کیوں لگ رہا تھا جیسے وہ روم کو جانتا ہو، جیسے روم اس کی دوست ہو۔ اس کا بلڈ اسے پکار رہا تھا اس دن۔ مجھے کہاں لے کر جا رہے ہو آج؟ آخری بار میں نے بہت انجوائے کر دیا تھا۔ روم چاہتی تھی کہ وہ طنز کرے، لیکن اس کی آواز نروس تھی۔ لائے نے اسے اگنور کیا تھا اور کانپتے ہوئے ہاتھوں سے سگریٹ کو سلگایا۔ جب وہ اس کے بلڈ کے بارے میں کچھ نہیں جانتا تھا، تب اس کا یہی پلان تھا کہ ہر دن وہ روم کو ایسی ہی جگہوں پر لے کر جائے گا، لیکن اب وہ اس کے قیمتی بلڈ کا ایک قطرہ بھی ضائع ہوتے نہیں دیکھ سکتا تھا۔ اگر تمہیں میری جگہوں سے اتنی ہی تکلیف ہے تو خود کیوں نہیں چوز کرتی؟ لائے غصے سے پھنکارا۔ روم اس کی بات سن کر مسکرائی۔ ٹھیک کہا تم نے۔ لائے نے اپنی مغرور سیدھی ناک چڑھائی۔ وہ اس وقت ایک روشن سے کیفے میں بیٹھے ہوئے تھے۔ لائے کو لگا اسے پتہ ہونا چاہیے تھا کہ روم اپنی جیسی اسٹوپڈ جگہ کا ہی انتخاب کر سکتی تھی۔ یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ اندر باہر ہو رہے تھے۔ کسی کے ہاتھ میں کافی کا کپ تھا، کسی کے ہاتھ میں کتابیں۔ لائے کو اس روشن ماحول میں الجھن ہو رہی تھی۔ شاید یہ الجھن اچھی ہی تھی۔ اس طرح لائے روم کے بلڈ کو نظر انداز کر رہا تھا۔ وہ کتاب لائی ہو جو تمہیں دی تھی؟ لائے نے سنجیدگی سے پوچھا۔ روم نے اپنا سر اس بات میں ہلایا۔ گڈ، تمہیں جس ٹاپک کی سمجھ نہیں آ رہی اسے اپنے ساتھ نوٹ کرتی جاؤ۔ ابھی وہ نوٹس دکھاؤ آج کے لیکچر کے۔ لائے کا لیکچر اسی طرح 1 گھنٹے تک جاری رہا اور پھر اس کے موبائل کی رنگ ٹون بجی تھی۔ لائے اٹھا اور موبائل کو کان سے لگایا۔ میرے واپس آنے تک تمہارے نوٹس مکمل ہونے چاہیے۔ لائے اسے وارن کر کے آگے بڑھا۔ روم؟ وہ آواز کی سمت مڑی تھی۔ وہ وکٹوریہ تھی۔ اپنے دوستوں کے ساتھ وہ کیفے آئی ہوئی تھی۔ اس نے روم کے لمبے براؤن بالوں کی وجہ سے اسے پہچان لیا تھا۔ میں تمہیں کل سے کال کر رہی تھی مگر تمہارا فون آف جا رہا تھا۔ خیر، تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ میں یہاں اپنے ہسٹری کے ٹیوٹر کے ساتھ آئی ہوں، روم نے ڈپریس سے انداز میں کہا۔ ابھی آتا ہوگا، ایک کال اٹینڈ کرنے گیا ہے۔ لگتا ہے بڑی محنت کروائے تم سے۔ بیچاری روم۔ وکٹوریہ کی آواز میں شرارت تھی۔ ہاں یار، اس نے ایک ہی سیمسٹر میں مجھ پہ پوری کی پوری یونیورسٹی لائبریری پڑھوا دی، روم نے بے بسی سے کہا۔ وکٹوریہ اس کے مایوس کن انداز پر ہنسی تھی۔ میرے دوستوں سے ملو روم، یہ ہے جاش۔ ہری آنکھوں والے جاش نے ایک دوستانہ سی مسکان روم کی طرف اچھالی۔ اور یہ ہے رابرٹ۔ لگتا تھا رابرٹ نے اپنے بالوں کو پرپل کلر میں ڈائی کیا تھا۔ اس نے روم کو آنکھ ماری۔ وہ بڑا بے ضرر سا لگا روم کو۔ یہ دونوں میرے فلاسفی کی کلاس کے ساتھی ہیں۔ اسی وقت لائے کیفے کے اندر آیا۔ اس نے روم کے ساتھیوں کے ایک نظر بھی نہیں دیکھا جیسے وہ سب اس کیفے میں موجود ہی نہ ہوں۔ میں جا رہا ہوں اور اپنے نوٹس مکمل کر کے ہی یہاں سے جانا۔ اور میں گھر کیسے جاؤں گی؟ روم کرسی سے اٹھ کھڑی ہوئی جیسے احتجاج کر رہی ہو۔ لیکچر کے بعد لائے اسے گھر ڈراپ کرتا تھا، وہ میرا پرابلم نہیں۔ لائے واپسی کے لیے مڑا اور کیفے سے باہر نکلا۔ روم کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ اوہ مائی گاڈ! وکٹوریہ کی آنکھیں جیسے اس کے چہرے سے باہر نکلنے والی تھی۔ رابرٹ اور جاش بھی شاک میں تھے۔ یہ تمہارا ٹیوٹر ہے؟ یہ لڑکا؟ وہ نہایت خطرناک ثابت ہو سکتا ہے تمہارے لیے روم۔ وہ الگ رہنا پسند کرتا ہے، روم نے واپس بیٹھتے ہوئے کہا، اور اس کو بہت سے مواقع ملے ہیں مجھے قتل کرنے کے۔ وہ بس تھوڑا روڈ اور مغرور ہے۔ میں نے تمہیں وارن بھی کیا تھا روم۔ وکٹوریہ اس کے ساتھ والی کرسی پر بیٹھ گئی۔ وہ کافی غصے میں تھی۔ تم اسے لیکچر لینا بند کرو۔ میں نے سنا ہے اس نے پچھلے سال ایک لڑکے کو اتنا پیٹا تھا کہ وہ مرتے مرتے بچا۔ میں نے اسے چوز نہیں کیا، روم نے اپنی کتابیں بیگ میں رکھتے ہوئے کہا۔ روم نے وکٹوریہ کو یہ بات دانستہ طور پر نہیں بتائی کہ پچھلے دنوں لائے کسی کی ناک کی ہڈی توڑ چکا ہے۔ پروفیسر پاؤل کو لائے پر بہت اعتماد ہے۔ اگر میں تمہاری جگہ ہوتا تو ضرور پروفیسر پاؤل سے بات کرتا، جاش نے فکر مندی سے کہا۔ وکٹوریہ ٹھیک کہہ رہی ہے، وہ خطرناک ہے۔ میری فکر کرنے کے لیے تم سب کا شکریہ۔ روم تھوڑا تنگ ہوئی تھی۔ کیا سب اسے چھوٹی بچی سمجھتے تھے جو اپنا خیال خود نہیں رکھ سکتی تھی؟ اس نے ابھی تک مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچایا، اور اگر ایسی کوئی بات ہوئی بھی تو میں پروفیسر پاؤل کو انفارم کر دوں گی۔ لائے نے گاڑی میں بیٹھتے ہوئے گہری سانس خارج کی۔
آج وہ روم کے ساتھ کیفے کے اندر بیٹھتے ہوئے صرف اس کے بلڈ کے بارے میں سوچے جا رہا تھا۔ اس کی اتنی قربت لائے کی برداشت کو آزما رہی تھی۔ اگر لائے نے اس لڑکی کو قتل کر دیا تو پوری ویمپائر کمیونٹی اس کے پیچھے پڑ جاتی اور ٹرسٹن اسے جان سے مار دیتا۔ لائے کو یہ ٹیوٹر والا سودا مہنگا پڑ رہا تھا، لیکن اسے صرف ٹرسٹن کو خوف نہیں تھا۔ لائے کو لگا اگر اس نے روم کو بلڈ کے لیے قتل کر دیا تو وہ دوبارہ اپنے ماضی میں ڈوب جائے گا، وہ پھر سے وحشی جانور بن جائے گا۔ دوسری بار ان تاریک حدوں سے واپس آنا لائے کے بس کی بات نہیں تھی۔ لائے کو پتہ تھا اسے دوسری بار کوئی بھی نہیں بچائے گا۔ اس نے اپنا سر اسٹیئرنگ وہیل پر رکھ دیا، اپنی سوچوں کو قابو کرنے لگا۔ شاید میں خود کو اس وقت تک قابو رکھ سکتا ہوں جس دن روم اپنا بلڈ دوبارہ عطیہ کرے گی۔ مجھے خود کو روکنا ہے، مجھے اس کے خون کا صرف ایک قطرہ چاہیے اور بس۔ نہیں پلیز۔ وکٹوریہ نے اس کی ایک بھی نہیں سنی اور اسے شراب خانے کے اندر دھکیل دیا۔ وہ نروس ہو رہی تھی۔ شراب خانے اسے ہمیشہ سے ہی زہر لگتے تھے، اس کا تجربہ برا ہی رہا تھا۔ وہ اپنے والدین کے ساتھ آخری بار جب گئی تھی تب ایک شرابی اس کے پیچھے پڑ گیا تھا اور لائے کہ اس گندے شراب خانے کے بارے میں وہ سوچنا بھی نہیں چاہتی تھی۔ یہ والی جگہ اندر سے کافی اچھی تھی، کسی ریسٹورنٹ کی طرح خوبصورت۔ جلدی کرو، وکٹوریہ نے اس کا ہاتھ کھینچا۔ میں تو سمجھی تھی کہ تم بہادر ہوگی روم، وکٹوریہ نے جاش کے ساتھ ہنستے ہوئے کہا۔ اس کے ساتھ رابرٹ، جاش اور لیزا بھی تھے۔ صرف ایک ڈرنک روم، لیزا نے اسے مناتے ہوئے کہا۔ اس نے اپنے ہاتھ بھی جوڑے تھے۔ اگر تمہیں یہ جگہ پسند نہیں آئی تو وعدہ کرتی ہوں ہم واپس یونیورسٹی چلے جائیں گے۔ روم نے بمشکل اپنی رضامندی ظاہر کی۔ ویسے بھی کچھ ہی گھنٹوں کی بات ہے، روم نے بے دلی سے سوچا۔ وکٹوریہ، لیزا اور روم ایک خالی میز پر بیٹھ گئے۔ جاش اور رابرٹ ڈرنکس لانے کے لیے چلے گئے۔ روم کو یہاں کا ماحول اچھا لگا تھا، صاف ستھرائی کا بھی دھیان رکھا گیا تھا۔ اسے اپنی کلاس کے شناسا چہرے بھی نظر آئے۔ مجھے لگتا ہے جاش تمہیں پسند کرتا ہے، وکٹوریہ نے سرگوشی کی۔ یہاں آنے کا آئیڈیا جاش کا تھا اور اس نے کافی اصرار کیا تھا تمہیں یہاں لانے پر۔ واقعی؟ روم کو حیرانی ہوئی، اس نے جاش سے بات بھی نہیں کی تھی۔ وکٹوریہ کی بات ٹھیک ہے، لیزا ناخوش سی لگ رہی تھی۔ جاش کل بھی مجھے تمہارے بارے میں پوچھ رہا تھا۔ لیزا جاش کو پسند کرتی ہے لیکن جاش اس بات سے غافل ہے، وکٹوریہ کی منہ پھٹ فطرت بولی تھی۔ لیزا کا چہرہ سرخ پڑا تھا۔ میں اسے جانتی تک نہیں، روم نے لیزا کا دل رکھنے کے لیے بولا۔ تم نے اسے ابھی تک بتایا کیوں نہیں لیزا؟ اسے تمہارے علاوہ کچھ اور سوچتا ہی نہیں، لیزا نے دھیمی آواز میں کہا اور اٹھی۔ میں ذرا باتھ روم تک جا رہی ہوں۔ اس کے ساتھ وکٹوریہ بھی اٹھی تھی۔ میں بھی اس کے ساتھ چکر لگا کے آتی ہوں۔ دونوں سرگوشیاں کرتے ہوئے آگے بڑھی۔ ان کے جانے کے بعد جاش ڈرنکس تھامے کسی جن کی طرح نمودار ہوا۔ وہ دونوں کہاں غائب ہو گئیں؟ اس نے روم کو ڈرنک پکڑاتے ہوئے پوچھا۔ باتھ روم، روم نے نرمی سے جواب دیا۔ اس کو جاش کے دل کا حال معلوم ہو چکا تھا، تبھی وہ الجھن محسوس کر رہی تھی۔ رابرٹ کہاں ہے؟ اس کی بات سن کر جاش مسکرایا۔ وہ ایک لڑکی کے پیچھے پڑ گیا ہے، ڈانس فلور پر۔ مجھے وکٹوریہ سے پتہ چلا ہے کہ تم ابھی یہاں شفٹ ہوئی ہو۔ ہاں، تعلیم کے لیے قربانی دینی پڑتی ہے، اس نے شائستگی سے جواب دیا۔ روم کو اس کی باتوں میں بالکل بھی دلچسپی نہیں ہو رہی تھی۔ وہ جلد از جلد یہاں سے جانا چاہتی تھی۔ یہ تو تم نے 100% درست کہا۔ جاش نے اس کو غور سے دیکھا۔ ایکسکیوز می، میں ابھی آئی۔ روم جلدی سے اٹھی اس سے پہلے کہ جاش کچھ اور پوچھتا۔ وہ واش روم کی طرف بڑھی اور یہ دیکھ کر اسے شدید کوفت ہوئی کہ لیزا اور وکٹوریہ یہاں نہیں تھیں۔ روم ایک باتھ روم کے اندر گھس گئی اور دروازہ لاک کر دیا۔ اس نے کموڈ کا سر نیچے گیا اور بیٹھ گئی۔ میں کیوں بھاگی جاش سے؟ اسے خود پر غصہ آیا۔ جاش مجھے پسند کرتا ہے اور وہ کافی ڈیسنٹ بھی لگتا ہے، اور اس کی آنکھیں بھی براؤن کلر کی ہیں، مگر اس کی آنکھیں گرے نہیں۔ روم کے دل سے آواز آئی۔ اپنے دل کی بات سن کر وہ چونکی تھی۔ 3 گھنٹوں بعد وکٹوریہ اور لیزا نشے میں دھت تھی۔ رابرٹ ابھی تک اس لڑکی کے پیچھے پڑا ہوا تھا اور جاش روم کو کہیں دکھائی نہیں دیا۔ جیسے جیسے رش بڑھ رہا تھا، روم کا دل ڈوب رہا تھا۔ ابھی کچھ دیر پہلے ہی ایک اجنبی شخص جان بوجھ کر روم کے ساتھ ٹکرایا تھا۔ میں گھر جا رہی ہوں، روم نے ہوش سے بیگانہ وکٹوریہ کی کہا۔ لیزا اس کی بات سن کر ایسے ہنسی جیسے روم نے جوک مارا ہو۔ رات کو اکیلے جانا خطرے سے خالی نہیں تھا، لیکن روم کا یہاں دم گھٹ رہا تھا۔ روم عمارت سے باہر نکلی، رات ہو چکی تھی، اسٹریٹ لائٹس جل رہی تھی۔ روم نے ایک بار پھر سوچا، جو وہ کرنے جا رہی تھی وہ عقل مندی تھی یا بے وقوفی؟ میں مفتوں میں خود کو ڈرا رہی ہوں۔ روم نے سر جھٹکا اور اپنے اپارٹمنٹ کی سمت چل دی۔ ہمارا کام ختم ہو گیا، لاڈ لائے، اہود نے گاڑی کی طرف چلتے ہوئے کہا۔
ٹرسٹن نے لائے اور ہوڈ کو انسانوں کی سیاست میں نمایاں کرداروں کے بارے میں معلومات اکٹھی کرنے کے لیے بھیجا تھا۔ لائے کو اندازہ تھا یہ اس کے بڑے بھائی کی اس پر نظر رکھنے کا ایک بہانہ تھا۔ ٹرسٹن کو لائے کا دیر سے ایلورن اسٹیٹ پہنچنا مشکوک لگ رہا تھا۔ لائے ہمیشہ یونیورسٹی سے سیدھا گھر آتا تھا اور کچھ دنوں سے ایسا نہیں ہو رہا تھا۔ تم جاؤ، میں کچھ دیر بعد آؤں گا۔ لائے کو پتہ تھا اس علاقے میں 2 ویمپائرز کلب تھے۔ وہ ڈرنک کے موڈ میں تھا۔ ہوڈ نے اسے بے چینی سے دیکھا۔ میرے خیال میں آپ کو میرے ساتھ آنا چاہیے، اور ویسے بھی لارڈ ٹرسٹن نے ٹرسٹن نے حکم دیا تھا مجھے اپنے ساتھ لانے کا۔ لائے کی آواز تیز ہو گئی۔ ہوڈ گڑبڑایا۔ نہیں، انہوں نے ایسا کوئی حکم نہیں دیا۔ پھر کوئی ایشو نہیں ہونا چاہیے تمہیں، لائے نے غصیلی آواز میں کہا۔ سیدھا گھر جانا ہوڈ، یہ میرا حکم ہے۔ جی سر۔ ہوڈ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر تھوڑا سا جھکا۔ وہ کوئی عام ویمپائر نہیں تھا، ٹرسٹن کے بعد ان کا ہونے والا بادشاہ تھا۔ ان کی عزت و تکریم دنیا کے ہر ویمپائر پر فرض تھی۔ ہوڈ نے گاڑی کی طرف قدم بڑھائے۔ اس نے ایک الجھن بھری نظر لائے پر ڈالی اور گاڑی آگے بڑھا دی۔ لائے نے اپنی بلیو سیڈان کو لاک کیا اور پیدل چل پڑا۔ ان ویمپائر کلبوں میں لائے کو محفوظ کرنے کے لیے کچھ خاص نہیں تھا۔ وہ تو بس ڈرنک کرنا چاہتا تھا۔ افسوس کی بات یہ تھی کہ ویمپائر پر شراب اثر انداز نہیں ہوتی تھی۔ روم سڑک پر تیز قدموں سے جا رہی تھی۔ ایک ہاتھ جینس کی جیب میں اور دوسرے ہاتھ میں موبائل فون پکڑا ہوا تھا۔ اسے امید تھی کہ وہ درست راستے پر گامزن تھی۔ روم جیسے ہی ایک گلی میں مڑی، ایک بھاری ہاتھ اس کے شانے پر پڑا۔ اسے لگا اس کا دل اس کے سینے سے باہر نکل پڑے گا۔ روم جیسے ہی پیچھے مڑی، اسے ایک نوجوان نظر آیا جس کو روم نے زندگی میں کبھی دیکھا نہیں تھا۔ وہ مسکرا رہا تھا۔ اس کی مسکراہٹ ایسی تھی جیسے کوئی بھیڑیا اپنے شکار کو دیکھ کر خوش ہوتا ہے۔ اندھیروں میں پھرنا صحت کے لیے اچھا نہیں ہوتا۔ اس کی آواز ایسی تھی جیسے چاک کو بلیک بورڈ پر کھینچا جائے۔ وہ ایک قدم روم کی طرف بڑھا۔ بے اختیار روم ایک قدم پیچھے ہوئی۔ ڈر اور دہشت کی وجہ سے روم کو اس شخص کے علاوہ کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ تمہیں آج پتہ لگ جائے گا اندھیروں سے کھیلنا کتنا خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ اسٹریٹ لائٹس کی پھیکی روشنی میں اس کی آنکھیں چمک رہی تھیں۔ روز کے ہاتھ پاؤں جیسے کام کرنا چھوڑ دیا ہو۔ وہ جس گلی میں کھڑی تھی وہ پوری طرح سنسان تھی۔ روم کو لگا اگر وہ چیخی تو یہ آدمی اس پر حملہ کرنے میں دیر نہیں کرے گا۔ اس شخص کے چہرے پر بھوک و پیاس چھائی ہوئی تھی۔ پلیز۔ روم کی آواز کانپ رہی تھی۔ اس کے پیروں سے جان ہی نکل گئی تھی۔ آنسوؤں کی وجہ سے منظر دھندلا سا گیا تھا۔ پلیز پلیز مجھے جانے دو، معذرت خواہ ہوں، میں ایسا نہیں کر سکتا۔ اس کی آواز میں تمسخر تھا۔ تمہارا ڈر مجھے پاگل کر رہا ہے۔ اس نے ہوا کو سونگھا جیسے واقعی میں روم کا ڈر اسے دکھائی دے رہا تھا۔ روم نے اس بار دوڑ لگائی تھی۔ اسے ایک کہکا سنائی دیا تھا اور پھر اس کا بازو زور سے دبوچا گیا تھا۔ درد کی شدت سے روم چلائی تھی۔ بڑے عرصے بعد تمہیں دیکھ رہا ہوں نکیٹر۔ بھاری آواز جیسے اندھیروں کو چیرتی ہوئی آئی تھی۔ اس شخص کے چہرے پر الجھن پھیل گئی۔ اس کا ہاتھ اب بھی روم کو دبوچے ہوئے تھا۔ کون بول رہا ہے؟ سامنے آؤ۔ وہ جانور کی طرح غرایا۔ دیکھ رہا ہوں ابھی بھی اسی پرانی چالوں میں ڈوبے ہوئے ہو۔ کون ہے یہاں؟ اس نے آواز کی سمت دیکھا تھا۔ گپ اندھیرے میں کچھ بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ تمہیں میرا نام کیسے پتا؟ لائے اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آیا تھا۔ اس کے ہینڈسم چہرے پر وہی سرد مسکراہٹ تھی۔ مجھے پتا تھا تم کبھی نہیں بدل سکتے نک۔ ایسی خطرناک سچویشن میں بھی لائے بور لگ رہا تھا جیسے یہ سب روزانہ کی بنیاد پر دیکھتا ہو۔ نکیٹر کی آنکھیں کھل سی گئیں لائے کو دیکھ کر۔ ناممکن۔ ایک ہلکی سی مسکان اس کے پتلے لبوں پر پھیل گئی۔ غصہ غائب ہو گیا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا یہ تم ہو لائے۔ 3 سالوں بعد تمہیں دیکھ رہا ہوں۔ میں تو سمجھا تھا تم مر چکے۔ مجھے مارنا اتنا آسان نہیں، لائے نے سرد لہجے میں کہا۔ اس نے اپنی جینس کی جیب سے سگریٹ نکالی اور اسے لائٹر سے سلگایا۔ ہاں، تمہیں زندہ دیکھ کر حیرت ہوئی۔ تم کبھی بھی عقل مند نہیں رہے۔ لائے نے سگریٹ کا دھواں ہوا میں چھوڑا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے لائے کو بالکل بھی جلدی نہیں تھی۔ لڑکی کو جانے دو، درخواست نہیں، حکم دیا گیا تھا۔ تم صرف اس لڑکی کے لیے یہاں آئے ہو؟ نکیٹر نے روم کو جھٹکے سے آگے کیا۔ روم درد سے کراہی۔ کیوں چھوڑوں اسے؟ لگتا ہے ان 3 سالوں میں تمہارا ذائقہ بدل گیا ہے۔ میں یہاں اس لڑکی کے لیے نہیں آیا، لائے نے سرد آواز میں کہا۔ اس کی گرے آنکھیں نکیٹر کے چہرے کا جائزہ لے رہی تھیں۔ تمہیں کیا لگتا ہے میں تمہیں منمانی کرنے دوں گا؟ لائے کے سوال میں چھپی دھمکی نکیٹر سمجھ گیا۔ تمہیں اچھی طرح پتا ہے میں تمہارے ساتھ کیا کرتا ہوں۔
لائے کے لبوں پر وہی سرد مسکراہٹ رقصاں ہوئی۔ نکیٹر کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ ہوئی۔ ٹھیک ہے، اس نے روم کو آگے کیا۔ روم لڑکھڑائی اور لائے کے قدموں میں بیٹھتی چلی گئی۔ لائے نے بے تاثر سے نگاہ اس پر ڈالی۔ روم کے رونے کی آواز دونوں کو سنائی دی۔ میں کون ہوتا ہوں تم سے بحث کرنے والا؟ لائے، میں صرف یہ جاننا چاہتا ہوں کہ یہ لڑکی تمہاری کیا لگتی ہے؟ بہت خاص ہے کیا؟ کیا تم اتنا بدل چکے ہو کہ لوگوں کی پرواہ کرنے لگے ہو؟ نن آف یور بزنس۔ لائے کی تیز نظریں اب بھی اس پر مرکوز تھیں۔ اگر میں تمہاری جگہ ہوتا تو کب کا یہاں سے جا چکا ہوتا۔ اگر ٹرسٹن کو پتہ لگا کہ تم یہاں ہو۔ نکیٹر نے اپنا سر اس بات میں ہلایا اور اپنا ہاتھ اپنے دل پر رکھ کر تھوڑا سا جھکا۔ اگلے لمحے وہ غائب تھا، یقیناً اپنے اگلے شکار کی تلاش میں گیا ہوگا۔ اسے واقعی میں حیرت ہو رہی تھی کہ نک ابھی تک مارا نہیں گیا۔ لائے اور نکیٹر ایک ہی ساتھ ہوتے تھے اور پھر ٹرسٹن اسے بچا لایا تھا۔ نکیٹر بھی لائے کی طرح طلب کی حدوں کو چھو کر گیا تھا۔ وہ دونوں وحشی جانوروں کی طرح ایک ساتھ شکار کرتے تھے۔ لائے نے ایک ٹھنڈی سانس لی اور اپنے قدموں میں بیٹھی اس روتی ہوئی لڑکی پر نظر ڈالی۔ گیٹ اپ روم۔ اس کی آواز میں سختی تھی، جیسے اچھی طرح شائستگی سے بات کرنے کا اس کا بالکل بھی موڈ نہیں تھا۔ روم نے اس کی بات سنی ہی نہیں، وہ روئے جا رہی تھی۔ لائے نے اپنی آنکھیں گھمائی اور جھک کر روم کی مدد کرنے لگا۔ یہ تو سراسر ایک اتفاق تھا کہ لائے اسی علاقے میں تھا۔ اگر وہ وقت پر نہ آتا تو روم کا پاک بلڈ اس جانور نکیٹر کا حلق طے کر چکا ہوتا، اور پچھلے چند دنوں سے وہ صرف روم کے دل نشین بلڈ کے بارے میں سوچے جا رہا تھا۔ یہ تو اچھا تھا کہ وہ ہوڈ کے ساتھ نہیں گیا، ورنہ کچھ بھی ہو سکتا تھا۔ نکیٹر کا روم کے بلڈ کے ایک قطرے کو بھی چکھنا لائے کی برداشت سے باہر تھا۔ یہ سوچ ہی اس کے دماغ کو آگ لگانے کے لیے کافی تھی۔ روم کا بلڈ اگر کوئی پیے گا تو وہ صرف لائے ہوگا۔ روم کھڑی تو ہو گئی تھی، لیکن اس کا رونا ختم ہی نہیں ہو رہا تھا۔ لائے کو سمجھ نہیں آ رہی تھی وہ کیا کرے۔ بلیک لیدر جیکٹ پہنے اس کو کوفت ہو رہی تھی۔ اسے روم کے محفوظ ہونے سے سروکار نہیں تھا۔ اس نے تو روم کو اس کے بلڈ کی وجہ سے بچایا تھا۔ لائے نے خود کو تسلی دی۔ ہی! اس کا دل جیسے روم کے رونے سے بھر گیا تھا۔ اس نے روم کے بازو کو ایک جھٹکا دیا تھا، مگر وہ تو جیسے سن ہی نہیں رہی تھی۔ اس کا بھاری ہاتھ اب بھی روم کے بازو پر تھا اور اسے تب احساس ہوا وہ بری طرح کانپ رہی تھی۔ وہ چلا گیا ہے، تم اپنا رونا بند کر سکتی ہو، اب تم محفوظ ہو۔ روم نے کچھ نہیں کہا، بس اپنا سر ہلایا اور لائے کی طرف مڑی۔ اگلے ہی لمحے اس کا سر لائے کے سینے پر ٹک گیا۔ وہ اس کے سینے سے لگ کر بھی شدت سے روئی جا رہی تھی۔ لائے شوق میں چلا گیا۔ روم نے اس کی جیکٹ کو آگے سے اپنی مٹھی میں سختی سے جکڑا تھا۔ لائے فریز سا ہو گیا۔ وہ لائے کے اتنے پاس تھی کہ وہ آسانی سے اس کی نازک گردن ادھیڑ سکتا تھا۔ اس کے اندر کا حیوان پھنکارا۔ بے چینی محسوس کرتے ہوئے لائے کا دماغ سلگا۔ بس بہت ہو گیا۔ وہ ہلکی آواز میں خرایا۔ اس نے خود کو روم سے دور کر دیا۔ اسے روم کی آنکھوں میں ڈر نظر آ رہا تھا، لیکن وہ نکیٹر کے لیے تھا اور یہی بات لائے کو مزید سلگھا گئی۔ یہ لڑکی سب سے ڈر سکتی ہے سوائے میرے، اس نے تلخی سے سوچا۔ اپنے حواسوں کو قابو کرو، ایسے رو رہی ہو جیسے کسی کو قتل ہوتے دیکھ لیا ہو۔ روم کو لگا وہ بات نہیں کر سکتی تھی۔ لائے کی تیز آواز نے اس کے حواس بحال کیے تھے۔ اس نے اپنے ہاتھ کی پشت سے آنسو صاف کر لی اور پھر اس کی طرف دیکھا جس نے آج روم کو بچایا تھا۔ لائے کو اس کی آنکھیں شکریہ کے اثرات سے بھرپور لگی اور یہ دیکھ کر لائے کو اور بھی زیادہ بے چینی ہوئی تھی۔ دوبارہ مجھ سے ایسی امید مت رکھنا، لائے نے جھنجھلا کر کہا اور آگے بڑھا۔ تمہاری قسمت اچھی تھی میں یہیں تھا۔ اگر تم دوبارہ آدھی رات کو باہر نکلی تو تمہارے ساتھ جو کچھ ہوگا بہت اچھا ہوگا۔ لائے نے پیچھے مڑ کر دیکھا، وہ ابھی تک بت بنی کھڑی تھی۔ لائے اندر ہی اندر کراہا، یہ کیا مصیبت اس کے گلے پڑ گئی۔ میں نے تمہیں اس لیے نہیں بچایا کہ دوبارہ تمہیں بچانا پڑے۔ اس طرح کھڑی ہو جیسے تمہاری روڈ ہو یہ۔ میں تمہیں گھر ڈراپ کر دوں گا۔ اب ظاہر ہے تم اپنے گھر تک جاتے جاتے شاید راستے میں ہی قتل ہو جاؤ۔ روم اپنے حواسوں میں لوٹ چکی تھی۔ وہ لائے کی گاڑی میں بیٹھی ہوئی تھی۔ لائے کے سخت لہجے اور اس کے روڈ رویے کے باوجود روم خود اس کو اس کے ساتھ محفوظ تصور کرتی تھی، جو کہ عجیب بات تھی۔ سب نے کتنا ڈرایا تھا روم کو۔ اس نے روم کو بچایا تھا ایسے شخص سے جس کو لائے جانتا تھا۔ کیا یہ اتفاق تھا کہ لائے اس کا نام بھی جانتا تھا؟ کیا تم اس آدمی کو جانتے ہو؟ روم نے نرمی سے پوچھا۔ اس نے رونے کی وجہ سے ان کی باتیں ہی نہیں سنی۔ تم نے اس کا نام لیا تھا؟ لائے نے جواب نہیں دیا۔ ہاں، وہ اسے اچھی طرح جانتا تھا۔ نکیٹر اور وہ بہت قریب تھے، بالکل بھائیوں کی طرح۔
उन दोनों की एक ही सोच थी, एक ही रात थी, एक ही माजी था। वो दोनों ही इंसानों से बेहद नफ़रत करते थे और निकेटर ने उसकी इसी नफ़रत का फ़ायदा उठाया था। मैं इसे जानता हूँ, नहीं जानता था। लाया की आवाज़ बेतासुर थी, फिर भी रोम को लगा था जैसे उसकी आवाज़ में नफ़रत और तलखी घुली हुई थी। वो बस 2 टके का बदमाश है जो कभी कभी अपने औकात भूल जाता है। तुम उसे पुलिस को रिपोर्ट क्यों नहीं करते? रोम ना चाहते हुए भी पूछ बैठी। उसे लगा अगर वो चुप हुई तो फिर से रोना शुरू कर देगी। मैं ऐसा नहीं कर सकता। रोम को उसकी आवाज़ में थोड़ा थोड़ा दर्द महसूस हुआ, जैसे लाए को अपनी कोई पुरानी जंग याद आई हो। तुम आज के वाक़ये में किसी से एक लफ्ज़ भी नहीं कहोगी? मगर क्यों? रोम शॉक हुई थी कि लाए इतने ख़तरनाक आदमी को पुलिस में रिपोर्ट नहीं करने दे रहा था। वह किसी को भी हर्ट कर सकता है, हमें उसका रिपोर्ट करना चाहिए। नो। लाए का गुस्सा छूटा था। उसने अपना एक हाथ स्टीयरिंग व्हील पर गुस्से से मारा था। वो रोम को अपने और निकेटर के रिश्ते के बारे में नहीं बताना चाहता था, लेकिन वो बता चुका था। रोम का ब्लड जैसे उसे सब कुछ उगलवा रहा था। लाए ने एक ठंडी सांस ली और अपने गुस्से को काबू किया। अगर तुमने उसे रिपोर्ट किया तो मेरे लिए और तुम्हारे लिए मुश्किल पैदा हो जाएगी। वैसे भी वो अपने हवासों में नहीं, अंडरस्टैंड? रोम का एहतजाज उसके गले में दब गया। ठीक है। गाड़ी में खामोशी छा गई जो कि लाए को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। खामोशी में रोम के दिल का धड़कना उसके हवासों पर छा रहा था। उसका पाक ब्लड लाए को जैसे पुकार रहा था। उसकी रगें सुलगने लगी। लाए ने खामोशी को पुर करने के लिए गाड़ी का रेडियो ऑन कर दिया और हमारे मुल्क के प्राइम मिनिस्टर के उम्मीदवार मार्क टेलर का इंटरव्यू। मर्दाना आवाज़ लाए की गाड़ी में गूंजी। मेरा इस टॉपिक के बारे में यही कहना है कि इन वैम्पायर्स को इंसानों की हिफाजत को मद्देनज़र रखते हुए कड़ी निगरानी में रखना चाहिए। ये वैम्पायर्स मॉन्स्टर से ज़्यादा कुछ नहीं। हम इंसानों को संजीदगी से इसके बारे में कुछ करना चाहिए। अगर मैं प्राइम मिनिस्टर बना तो मेरी हुकूमत ऐसा निज़ाम लेकर आएगी कि सारे वैम्पायर्स को हुकूमत के साथ ख़ुद को रजिस्टर करना पड़ेगा। और उसके साथ ही उसकी आवाज़ कट गई। लाए ये देखकर हैरान हुआ कि रोम ने उससे पूछे बगैर रेडियो ऑफ कर दिया। लाए ने उस पर एक नज़र डाली। रोम ब्लश कर गई। मुझे ये शख्स पसंद नहीं। रोम ने रेडियो की तरफ इशारा किया। तो खुद को उसकी बातों का आदी बना लो, ये मुल्क का अगला प्राइम मिनिस्टर होगा। लाए ने सिगरेट को बाहर फेंकते हुए कहा। तो तुम उसकी बातों से मुत्तफिक हो? रोम तेज़ी से बोली। न जाने क्यों उसका दिमाग उसे चुप रहने का इशारा दे रहा था। तुम्हें लगता है वैम्पायर्स को दूसरे दर्जे का शहरी रखना चाहिए सिर्फ इसलिए कि वो वैम्पायर्स हैं? अगर मैं या तुम वैम्पायर होते तो क्या हम ये सब कबूल कर लेते? लाए को लगा जैसे रोम ने उसे आग लगा दी हो। वो जानती ही क्या थी। उसने कब इन बातों को फेस किया था जिससे लाए बचपन से गुजरा था। कब रोम को अपनी शनाख्त छुपाना पड़ी थी इस डर से कि कहीं उसको नुकसान न पहुंच जाए। क्या रोम ने छुप छुपा कर अपनी ज़िंदगी गुजारी थी? सोसाइटी को क्या उसका वजूद नाकाबिले बर्दाश्त लगा था कभी? विक्टोरिया और उसके वालिद के ख्यालात भी इस शख्स से मिलते जुलते हैं। रोम लाया के बढ़ते हुए गुस्से से बेखबर बोलती जा रही थी। तुम्हें विक्टोरिया और उसके वालिद क्यों नहीं पसंद? तुम क्यों उनसे नफ़रत करते हो? मैं उनसे नफ़रत नहीं करता, लाया ने नीची आवाज़ में कहा। उसके मजबूत हाथों ने स्टीयरिंग व्हील को सख्ती से पकड़ा हुआ था। काश वो उसको अभी इसी वक्त कत्ल कर दे और उसके खून की एक एक बूंद निचोड़ कर रख दे। काश वो उसका किस्सा ख़त्म कर दे। मुझे पता है तुम उनसे नफ़रत करते हो। रोम का दिल चीख रहा था। रोम चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। मुझे लगता है। लाया ने गाड़ी को दुरुस्तगी से ब्रेक लगाया। गाड़ी चिरचिराते हुए रुकी थी सड़क के बीच। फाइन, लाया तैश में चीखा। मैं उनसे नफ़रत करता हूँ। मैं दुनिया के सारे इंसानों से नफ़रत करता हूँ। अपने टीचर से, अपने क्लास फेलोज से, तुम से, सब से। शिट, मैं खुद से भी नफ़रत करता हूँ। यही सुनना चाहती थी तुम? बोलो। नहीं, वैम्पायर्स को जानवरों जैसा ट्रीट नहीं करना चाहिए, लेकिन मेरे चाहने से कुछ नहीं होता। अपने ख्वाबों से बाहर निकलो गर्ल। तुमने इस शहर में 2 दिन क्या गुजार लिए? तुम्हें लगता है तुमने सब देख लिया? प्रैक्टिकल ज़िंदगी तुम्हारे जैसे लोगों के लिए नहीं। अपने फैंटेसी लैंड से बाहर निकलो। रोम की नीली आंखें फैल गई। वो दरवाजे के साथ चिपक गई। उसकी बातों ने लाए को किस कदर गुस्सा कर दिया था। सॉरी, मेरा बिल्कुल ऐसा मतलब। शट अप। लाए ने अपना सर दबाया। वो इस तरह गुस्सा नहीं करना चाहता था, लेकिन उस लड़की की बातों ने उसके दिमाग को सुलगा दिया था। एक बात भी तुम्हारे मुंह से अब ना निकले। रोम ने अपनी गोद में रखे अपने हाथों पर नज़र जमाई। उसे पछतावा हो रहा था कि जिसने उसकी ज़िंदगी बचाई, रोम ने उसे ही गुस्सा दिला दिए।
اسے پتہ تھا لائے ٹھیک کہہ رہا تھا، روم کو کیا پتہ اصل زندگی کا۔ اس نے اپنی پوری زندگی ایک چھوٹے سے قصبے میں گزاری تھی۔ اس کا اپارٹمنٹ آ گیا تھا۔ خاموشی کے ساتھ وہ نیچے اتری۔ وہ شکریہ کہنے کے لیے جیسے ہی مڑی وہ جا چکا تھا۔ لائے کو نائٹ، تم کہاں تھے سارا دن؟ ٹرسٹن نے سیڑھیوں سے اترتے ہوئے جیسے ہی لائے کو دروازے سے اندر آتے دیکھا وہ اس پر برس پڑا۔ ڈین بھی ٹرسٹن کے پیچھے تھا۔ تمہیں 2 گھنٹے پہلے گھر پر ہونا چاہیے تھا۔ تمہیں اندازہ بھی ہے مجھے کتنی مشکل ہوتی ہے تمہیں ڈھونڈنے میں؟ تمہیں کس نے کہا تھا مجھے ڈھونڈنے کو؟ لائے نے اپنے شانے اچکاتے ہوئے جواب دیا۔ وہ اپنے کمرے کی طرف جا رہا تھا۔ تمہیں اچھی طرح پتہ ہے میں کس وجہ سے۔ ٹرسٹن نے ڈین کی موجودگی محسوس کرتے ہوئے اپنی بات ادھوری چھوڑ دی۔ میں بس چاہتا ہوں تم محفوظ رہو۔ مارکس ٹیلر کی سپورٹ بڑھتی جا رہی ہے، ہمارے لیے حالات سازگار نہیں، اور تم ہوڈ کے ساتھ نہیں آئے۔ تم اپنا لیکچر اس کے لیے سنبھالو جس کو پرواہ ہو۔ لائے اپنے کمرے میں جانا چاہتا تھا۔ اس نے تیش میں آ کر روم کو جو کچھ سنایا تھا اس نے لائے کی انرجی کم کر دی تھی اور اسے کوفت ہو رہی تھی یہ جان کر کہ وہ اسٹوپڈ سی لڑکی اس کے موڈ پر اثر انداز ہو رہی تھی۔ ڈین تم باہر جا کر میرا انتظار کرو، ٹرسٹن نے اپنے پرانے ساتھی سے درخواست کی۔ وہ تھوڑا سا جھکا اور باہر چلا گیا۔ تم اس وقت کافی ہولناک لگ رہے ہو۔ ٹرسٹن نے اسے گہری نظر سے دیکھا۔ ایسا کیا کر کے آئے ہو جس نے تمہیں اتنا تھکا دیا ہے؟ لائے نے ایک لمبی سانس لی۔ اسے پتا تھا اس نے اگر ٹرسٹن کو سچ نہیں بتایا تو وہ اس کے گلے پڑ جائے گا۔ میں نے آج نیکیٹر کو دیکھا۔ ٹرسٹن اس کی بات سن کر بری طرح چونکا۔ اس نے لائے کا بازو سختی سے دبوچا۔ ٹرسٹن کی آنکھیں تشویش اور غصے سے بھر گئیں۔ ٹرسٹن نے اپنی پوری زندگی میں کسی سے اتنی نفرت نہیں کی تھی جتنا وہ نیکیٹر سے کرتا تھا۔ وہی تو تھا جس نے اس کے چھوٹے بھائی کو اندھیروں میں دھکیلا تھا۔ تم نے اسے دیکھا اور پھر کیا کیا تم نے؟ کچھ بھی نہیں، لائے نے ڈل انداز میں کہا۔ ارد گرد انسان تھے، میں کچھ بھی نہیں کر سکا، اور اگر انسان نہ بھی ہوتے تب بھی مجھے نہیں لگتا میں اسے پکڑ پاتا۔ میں نہیں کر سکوں گا اس طرح کا کوئی کام۔ ٹرسٹن اس کا ادھورا جملہ سمجھ گیا تھا۔ اس نے لائے کا بازو چھوڑ دیا۔ میں کچھ خاص لوگوں کو اس کتے کے پیچھے بھیجتا ہوں، ابھی پتہ تو لگے وہ یہاں کیا کر رہا ہے۔ تمہاری تفتیش ختم ہو گئی ہو تو میں جاؤں؟ ٹرسٹن کو لگا جیسے لائے نے اپنا کرب اپنی بیزاری سے چھپا دیا ہو، اور لائے کو لگا ٹرسٹن اس سے مزید سفالات کر کے اس کی زخم ادھیڑ دے گا۔ وہ نیکیٹر کے بارے میں سوچنا تک نہیں چاہتا تھا۔ آج کا دن ویسے بھی بکواس گزرا ہے، آج کے دن بخش دو مجھے۔ لائے کا انداز بیزار کن تھا۔ ٹرسٹن اس کی بات سن کر مسکرا دیا، لیکن لائے کو اندازہ تھا اس کی مسکراہٹ کے پیچھے فکر چھپی ہوئی تھی۔ آف کورس، جاؤ سو جاؤ، میں نہیں چاہتا میرے چھوٹے بھائی کا موڈ مزید خراب ہو جائے، ٹرسٹن نے خوش دلی سے کہا۔ لائے نے اپنی مغرور ناک چڑھائی تھی۔ روم اس کا سامنا بالکل بھی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ وہ اس کے بارے میں بالکل بھی نہیں سوچنا چاہتی تھی۔ کیا پتہ وہ اب بھی ناراض ہو۔ لائے کا خوبرو چہرہ اس کی بات سن کر کیسے تاریک پڑا تھا۔ نہ جانے کیوں روم کو وہ درد میں لگا تھا۔ روم کو لگا لائے کے غصے میں نفرت اور درد دونوں تھے۔ روم کا دل بار بار کیوں ڈوب جاتا تھا جب اسے لائے کی وہ بات یاد آتی تھی۔ میں نفرت کرتا ہوں سب سے۔ یہ بات تو جیسے بیٹھ گئی تھی روم کے دل میں۔ وہ اسی کیفے میں بیٹھی ہوئی تھی جہاں وہ لائے کو لائی تھی۔ اس کے ہاتھ میں کافی کا کپ تھا۔ اس کی نیلی آنکھیں جیسے کسی نقطے پر مرکوز تھیں۔ وکٹوریہ اس کو کیفے کے اندر دیکھ کر چلی آئی تھی۔ اب کی بار وہ پورے ہوش و حواس میں تھی۔ وکٹوریہ کا سر زیادہ شراب نوشی سے پھٹ رہا تھا۔ وہ بھی کافی پینے آئی تھی۔ وکٹوریہ روم کی ساتھ والی کرسی پر جم گئی۔ تم کل رات کہاں چلی گئی تھی؟ وکٹوریہ نے اپنا سر دباتے ہوئے پوچھا۔ میں گھر چلی گئی تھی، روم نے اپنے کافی کے کپ کو دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ وکٹوریہ کو کل کا واقعہ بتانا چاہتی تھی، لیکن لائے نے اسے کسی کو بھی بتانے سے منع کیا تھا۔ اچھا، مگر تمہارا فون کیوں آف تھا؟ میں نے تمہیں اتنی کالز کی تھی کل، وکٹوریہ نے ویٹر کو اپنا آرڈر دیتے ہوئے پوچھا۔ میں بیزی تھی، روم نے سفید جھوٹ بولا۔ سچ تو یہ تھا کہ روم نے اپنے موبائل فون کو بجتے ہوئے سنا تھا، لیکن جو کچھ وہ کل برداشت کر چکی تھی اس کی بالکل بھی ہمت نہیں ہوئی تھی وکٹوریہ کی کال سننے کی۔ تم جھوٹ بول رہی ہو، وکٹوریہ نے تیزی سے کہا۔ روم اپنی کافی کو ایسے دیکھ رہی تھی جیسے اس سے زیادہ دلچسپ چیز پورے کیفے میں نہ ہو۔ تم ناراض ہو مجھ سے؟ تمہیں میری اگر کوئی بات بری لگی ہے میں اس کے لیے سوری کرتی ہوں۔ مجھے پتا ہے تم کل اس جگہ نہیں جانا چاہتی تھی، مگر مجھے لگا ہم تھوڑا فریش ہو جائیں گے۔ کہیں جاش کی وجہ سے تم ناراض نہیں؟ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، روم نے جلدی سے کہا۔ پھر کون سی بات تمہارے دل میں ہے؟ تم کیوں چھپا رہی ہو؟ کیا ہم دوست نہیں روم؟ وکٹوریہ کی آواز میں مان تھا۔
روم کو لگا وہ اپنی دوست کے ساتھ تو اپنا دل ہلکا کر ہی سکتی تھی، لائے کو ویسے بھی پتہ نہیں لگے گا۔ روم نے دل کو تسلی دی، وعدہ کرو تم کسی کو بھی نہیں بتاؤ گی، روم نے اپنی آواز نیچی کرتے ہوئے کہا۔ وکٹوریہ کا چہرہ تاریک ہوا۔ مجھے پتہ ہے ضرور تمہارے ٹیوٹر نے کچھ کیا ہوگا، میں نے تمہیں وارن کیا تھا روم۔ وکٹوریہ کی آواز میں تیزی تھی۔ روم کو عجیب لگا تھا جس طرح وکٹوریہ نے فوراً لائے کا نام لیا تھا۔ پوری بات تو سنو۔ روم نے وکٹوریہ کو اس نیم پاگل آدمی کے بارے میں سب بتا دیا اور کیسے لائے نے عین وقت پر اس کو بچایا۔ تمہیں پولیس کے پاس جانا چاہیے، وکٹوریہ نے اس کی کہانی سن کر کہا۔ وہ پاگل آدمی ابھی بھی آزاد گھوم رہا ہے، وہ کسی کو بھی ہرٹ کر سکتا ہے روم۔ نہیں، روم نے اپنا سر نفی میں ہلایا۔ لائے نے کہا تھا کسی کو بھی مت بتانا ورنہ میں خطرے میں پڑ سکتی ہوں، میں بس اس واقعے کو بھول جانا چاہتی ہوں۔ مجھے تو یقین ہی نہیں آ رہا اس نے تمہیں بچایا روم، وکٹوریہ تنگ کر بولی۔ وہ بچانے ٹائپ والا تو نہیں لگتا، خیر تمہیں پھر بھی پولیس میں رپورٹ کرنا چاہیے۔ میں ایسا نہیں کر سکتی، اگر لائے کو پتہ لگا نہ جانے وہ کیا گر گزرے، بس تم یہ بات کسی کو بھی مت بتانا۔ روم نے بے بسی سے اس کی طرف دیکھا۔ ٹھیک ہے یار، سمجھو مجھے کچھ پتہ ہی نہیں، وکٹوریہ نے اپنی کافی کا سپ لیتے ہوئے کہا تھا، اور پھر اس نے اپنے پرس سے ایک گولڈن کارڈ نکال کر روم کے سامنے رکھ دیا۔ میرے والد اپنے سیاسی پارٹی کے لیے ایک پارٹی دے رہے ہیں، میں تمہیں انوائٹ کر رہی ہوں، بورنگ تو ہوگی لیکن تمہارے ہونے سے میرا بھی ٹائم پاس ہو جائے گا۔ روم نے بے دلی سے وہ کارڈ لیا۔ اس کا دل بالکل بھی نہیں کر رہا تھا کہ وہ اس پارٹی میں جائے جہاں پر سیاسی لوگوں کی بھرمار ہوگی، جن کے خیالات سے روم کو قطعاً اتفاق نہیں تھا۔ اس نے اپنی دوست کا دل رکھنے کے لیے حامی بھری۔ وکٹوریہ نے اس کے چہرے کے تاثرات نوٹ کر لیے تھے۔ یار روم، پارٹی بورنگ تو ہوگی مگر ڈنر بڑا زبردست ہوگا، اور مارکس ٹیلر کی شرکت بھی متوقع ہے، وہ پرائم منسٹر بننے والا ہے۔ اس نے روم کو جیسے لالچ دی۔ تم اس کی سوچ سے اتفاق کرتی ہو؟ روم کو اس کی آفر بری لگی۔ مجھے وہ شدت پسند لگا، یا اس کی سوچ ہمارے لیے مفید ثابت ہوگی۔ مارکس ٹیلر ہی ان ویمپائرز کو کنٹرول کر سکتا ہے، وکٹوریہ نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ ویمپائرز کے سینوں میں بھی دل دھڑکتا ہے، وہ جانور نہیں۔ روم کو وکٹوریہ کی بات بالکل بھی اچھی نہیں لگی۔ ان کے جانور ہونے یا نہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، وکٹوریہ نے سرد مہری سے کہا۔ ویمپائر جانوروں سے بھی بدتر ہے، ان کے ہونے سے انسان محفوظ نہیں رہ سکتے۔ مارکس ٹیلر ان کا کچھ نہ کچھ بندوبست کر ہی لے گا۔ اس کی گردن اکڑ گئی تھی۔ روم کا دل کیا وہ وکٹوریہ کے بول دے کہ انسان صرف انسان کی وجہ سے مر رہا ہے، الزام ویمپائرز پر لگا دیا جاتا ہے۔ روم اپنا بیگ لے کر اٹھی۔ وکٹوریہ کی سوچ سن کر اس کا دل خراب ہوا تھا۔ میری کلاس ہے، بعد میں ملتے ہیں۔ لائے کا موڈ کافی تاریک تھا، وہ کلاس سے سیدھا اپنی گاڑی کی طرف جا رہا تھا۔ ان بھیانک راتوں نے اس کی نیند تباہ کر دی تھی۔ اس کی طلب پھر سے اس کے حواسوں پر چھانے لگی تھی۔ دنیا کی ساری سگریٹ اور شراب پی کر بھی اس کی طلب کم نہ ہوئی۔ بلڈ کی طلب اس کی رگوں میں دوڑنے لگی تھی۔ آج تو کلاس بھی دن میں تھی۔ لائے نے سن گلاسز، جیکٹ اور ہیٹ پہنی ہوئی تھی سورج سے بچنے کے لیے۔ ویمپائرز سورج کی روشنی کو خود پر پڑتے ہوئے برداشت نہیں کر سکتے تھے، ان کی جلد پر چھالے پڑ جاتے تھے۔ وہ تیز تیز قدموں سے جا رہا تھا۔ اس کی کوشش یہی تھی کہ درختوں کے سائے میں رہے۔ اچانک لائے کو کسی کے ہنسنے کی آواز آئی تھی، جیسے فضا میں جادو سا بکھر گیا ہو۔ لائے کا دل کیا وہ اس کی آواز کے قریب چلا جائے۔ لائے نے آواز کے سمت دیکھا اور روم کو دیکھ کر اس کی کشادہ پیشانی پر بل پڑ گئے۔ وہ کسی پرپل بالوں والے لڑکے کی باتوں پر ہنس رہی تھی۔ وہ خوش لگ رہی تھی۔ وہ کبھی لائے کے ساتھ ہوتے ہوئے تو خوش نہیں لگی۔ لائے نے تلخی سے سوچا۔ سورج کی کرنیں اس کے لمبے براؤن بالوں پر پڑ رہی تھیں۔ وہ واقعی میں حسین تھی۔ لائے بے اختیار اسے دیکھتا چلا گیا۔ اس کا حسن پاک اور معصوم تھا۔ وہ اس لڑکی سے کافی مختلف لگی جو لائے کے ساتھ ہوتی تھیں۔ لائے کو اپنی بے اختیاری کا احساس ہوا تھا۔ اسے اپنی حرکت پر تپ چڑھی۔ وہ سر جھٹک کر آگے بڑھا۔ اس نے اپنے ہاتھ اپنی کوٹ کی جیب میں چھپا دیے۔ اس کو کیا اگر روم اتنی خوبصورت تھی؟ اسے کیوں پرواہ ہو رہی تھی؟ وہ کیوں نوٹ کر رہا تھا یہ سب؟ اس کے لیے صرف اس کا بلڈ اہم تھا اور بس۔ لائے کی تیز سوچوں نے اس کا موڈ اور بھی خراب کر دیا۔ گاڑی میں بیٹھتے ہوئے وہ خود کو یقین دلانے کی کوشش کر رہا تھا کہ روم اس کے لیے بالکل بھی اہم نہیں تھی۔ دل ہلا دینے والی چیخ نے آسمان کا سینہ چیرا تھا۔ ڈر ہی ڈر چھایا ہوا تھا۔ ڈر کا احساس اتنا بھاری تھا کہ اس کا دل کیا یہ رات کبھی ختم ہی نہ ہو۔ اس کے نوکیلے دانت چمکے۔ وہ لڑکی بھاگنا چاہتی تھی مگر ڈر کی وجہ سے اس کے حواس شل ہو چکے تھے۔ وہ دل ہی دل میں بچ جانے کی دعائیں کرنے لگی۔
اس نے لڑکی کو دیوار سے لگا دیا۔ اس کا بازو اس کی نازک کمر کے گرد پھیل گیا اور پھر وہ جھکا تھا۔ اس کے نوکیلے دانتوں نے لڑکی کی گردن کو ادھیڑ کر رکھ دیا۔ بلڈ اس کے لبوں کو سرخ کرتا جا رہا تھا۔ اس نے لڑکی کے چہرے پر ایک نظر ڈالی تھی۔ لڑکی کے لمبے براؤن بال اس کے شانے پر اژدہا کی طرح پھیلے ہوئے تھے۔ اس کی سانسیں مدھم ہوتی جا رہی تھیں۔ اس کی نیلی آنکھوں میں ڈر، تکلیف، نفرت سبھی کچھ تھا۔ اس کا جسم بے جان پڑتا جا رہا تھا۔ اس کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں لے لیا تھا۔ نہیں، یہ تو روم تھی۔ کیا اس نے روم کو؟ نہیں۔ وہ بے اختیار پیچھے ہٹا تھا۔ روم کا بے جان جسم زمین بوس ہو گیا۔ اس کی نیلی آنکھیں سرد پڑ چکی تھیں۔ اس نے اپنے ہاتھوں کو دیکھا جو روم کے خون سے لتھڑے ہوئے تھے۔ نہیں، روم کی ویران آنکھیں اسی پر تھی۔ لائے ایک جھٹکے سے اٹھا تھا۔ اس کا دل بری طرح دھڑک رہا تھا۔ اس کی کشادہ پیشانی پر پسینے کے قطرے تھے۔ لائے نے اپنے دل پر ہاتھ رکھا جیسے اسے یقین دلانے کی کوشش کر رہا ہو کہ وہ بس خواب تھا اور بس۔ اس نے گہری سانس لی۔ وہی کیوں؟ لائے نے اپنے بالوں میں جھنجھلاتے ہوئے ہاتھ پھیرتے سوال کیا۔ میں نے اسی کو خواب میں کیوں دیکھا؟ کیا وہ اس حد تک اثر انداز ہو رہی تھی لائے پر کہ اب وہ خواب میں آنے لگی تھی؟ آخر ایسی کیا اسپیشل بات ہے اس لڑکی میں؟ روم کا بلڈ مجھ پر حکمرانی کرنے لگا ہے۔ وہ چاہ کر بھی اسے نفرت نہیں کر سکا تھا۔ وہ لائے کو پاگل کر دیتی تھی۔ اس کی ہنسی اس کے چہرے سے زیادہ حسین تھی۔ یہی بات لائے کو ڈرا گئی تھی۔